السلام علیکم ایوری ون. میرا نام دانش عزیز زبان ہے اور جو شو ہے اس کا نام ہے دا ویٹی مینٹور. تو پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے کہ بھائی یہاں پہ بزنس ٹھیک نہیں ہوتا, پرسیپشن بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ نئی بھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بزنس اپرچونیٹیز نہیں ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بلال فیروز موجود ہیں جو کہ 10 ایئرس ان کے پاس ایکسپیرینس ہے انٹرپرینورشپ کا. تو ہم ان سے کچھ تھوڑی بہت پرسنل باتیں بھی کریں گے اور زیادہ ہم کام کی باتیں کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر پاکستان میں ایک آپ کا کوئی ٹیکنیکل اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, کیا اسٹیپس ہوں گے. ینگ انٹرپرینورس کا تو جی میں بس 30 سال کے اندر اندر میں بل گیٹس بن جاؤں. تو یہ اس طرح کی کچھ ریالٹیز آپ سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے سر. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بلال فیروز ایکچولی جو ہے نا کو فاؤنڈر ہیں کمپنی کے, اور وہ ہمیں خود بتائیں گے کہ وہ کمپنی کس چیز کی ہے. تو سر پہلے تو اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کیا پڑی تھی کینیڈا یو اے ای چھوڑ کے پاکستان آ کے بزنس شروع کرنے. اچھا, سو آئی ایم اے کو فاؤنڈر ایٹ ہو کنٹرولز. ہو کنٹرولز از اے لائف اسٹائل انہینسمنٹ کمپنی. ہمارا جو سولوشن ہے وہ سیملیسلی امبیڈ ہو جاتا ہے ان ٹو یور ہاؤس, اینڈ وی ورک اکراس 4 ڈائمینشنس, جس میں آپ کی ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے, کمفرٹ اینڈ لگژری ہے, پھر آپ کی سیکیورٹی ہے, ایمبینس ہے. تو آن دی آؤٹ سیٹ اٹ لکس لائک این آٹومیشن سولوشن جو آپ کی گھر کی لائٹنگ وغیرہ, سیکیورٹی اپیراٹس, آپ کے سی ٹی وی کیمراز, آپ کے جو سب سسٹمز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں گھر کے اندر, انہیں کنیکٹ کر کے ایک پیج پہ لے آتا ہے. بٹ اٹ گوز بیانڈ دیٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دا سول of the house. We're building an operating system, کہہ سکتے ہیں, like the kind that runs on your phone. کہ مطلب آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اینڈرائڈ ہے یا آئی او ایس آپ کے فونس کے لیے ہے, ونڈوز ہے لیپ ٹاپس کے لیے, تو آپ نے ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو کہ پورے گھر کے لیے, تاکہ میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں یا سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو اگر میں لوں کہ بھائی میرے ڈورس لاک ہیں کہ نہیں, تو وہ سارا جو لوڈ ہے وہ آپ نے اس کو ایک برین بنا کے. ہاں, دیٹس ریئلی ون ایسپیکٹ آف اٹ. یو کوڈ سے کہ آج کل مطلب یوزنگ ملٹیپل ایپس فار ملٹیپل ڈفرینٹ پرپسز, اور اس کے علاوہ باقی گھر کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کچھ چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں, کچھ نہیں ہیں آٹومیٹڈ ایز آف یٹ, بٹ اٹ از کمنگ اینڈ پیپل آر موونگ ٹورڈز اٹ. اس کے علاوہ آپ کے نا ڈفرینٹ قسم کے سب سسٹمز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. آپ کے سولر پاور بہت زیادہ اڈاپٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کیا کہتے ہیں یہ سی ٹی وی کیمرا, سیکیورٹی سسٹمز, پھر اس کے علاوہ آپ کی اسمارٹ اپلائنسز آ رہی ہیں, اور یہ سارا کچھ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بنا رہے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اٹس 110% اور 1000% ان ہاؤس. ہاں, اٹ از locally produced, locally developed. Obviously some components are imported from abroad. We're pushing at a national level کہ اس چیز کو بھی ایزی کر دیا جائے. We're getting export orders as well. We have a pipeline. تو but it's a little bit complex at this stage, but the government is actively working on it. مطلب the good thing is کہ ایک جو تھا نا کہ پاکستان سے صرف جو ہے نا وہ ایگریکلچر اور ان چیز کی ایکسپورٹ زیادہ جا رہی ہوتی تھی, تو اٹس ویری گڈ کہ ایک ٹیکنیکل اسٹارٹ اپ اس پوائنٹ تک پہنچ گیا کہ وہ پاکستان میڈ ان پاکستان بنی ہوئی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ گئے. تو ویری امیزنگ. تو پھر اگین میرا کوشچن ہے آپ سے کہ آپ نے بہت ٹف ایئرس میں پاکستان میں انٹری لی, ٹھیک ہے, جب پاکستان کے حالات بہت خراب تھے, بم بلاسٹ ہو رہے تھے, چوکیاں لگی ہوئی تھیں ہر جگہ, تو وائی موو فرام کینیڈا ٹو پاکستان؟ First of all, I wanted to, یہ تو سارے it's a very cliche statement کہ I wanted to do something for my country. I thought I had a plan کہ کچھ pull off کیا جا سکتا ہے اس طرح. I didn't know how it would manifest itself. But I took the jump, اور obviously لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے اس وقت. I had gotten into Ryerson in Canada for aerospace engineering. But I decided to come here. Or like realistically I wasn't anticipating کہ اس وقت یہ چوکیاں لگ جائیں گی, government کے یہ حالات ہو جائیں گے, پھر آپ کے bomb blasts ہونا شروع ہو جائیں گے. That was something new to me because I spent a few years in Canada, but I was born and raised in the UAE. تو وہاں پہ تو ایک ایکسٹرا secure environment آپ کو ملتا ہے. تو گوئنگ فرام دیٹ ٹو دس واز ریئلی ہارڈ فار می. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک لائک سم ایسپیکٹس آف دا کلچر آر ویری چیلنجنگ.
But still you are not quitting, right? کہ آپ نے کبھی آ گیا ہوں اب کرنا. ہاں اب ایک چیز اسٹارٹ کر دی تھی تو اس کو لے کے چلنا. صبر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے انٹرپرینورشپ ورلڈ میں. وداؤٹ دس کوالٹی پیشنس کے بغیر آپ کسی بھی کام میں آپ سکسیڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو اپنے نا تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو آپ کا جی اس سے واک تھرو کریں. آپ کی اسکولنگ جو تھی یا جو بھی تھی بڑا بریف سا ہمیں بتا دیں کہ اسکولنگ کالج لیول, ہائی اسکول لیول, یونیورسٹی, اینڈ وین یو لک بیک تو آپ کو کیا ریئلائز ہوتا ہے کہ یار کیا آپ نے صحیح ڈیسیژنس لیے تھے وہ. سو آئی وینٹ ٹو دی انٹرنیشنل اسکول آف شریفات. وہاں سے اٹ واز این امیریکن ہائی اسکول. آئی ہیڈ اے کریزی مکس آف سبجیکٹس. اس میں ہمیں اکنامکس سے لے کے بزنس اکنامکس سے لے کے سارے سائنس کے بھی او لیولس میں کیے سبجیکٹس, بٹ اٹ وازنٹ مینڈیٹری فار اس کیونکہ ہم لوگ ایس اے ٹی دیتے تھے اینڈ دین وی جسٹ گیٹ ایڈمیٹڈ ان ٹو دی یونیورسٹی وی وانٹ ٹو گو ٹو. بٹ کیونکہ پاکستان آنا تھا تو آئی ہیڈ ٹو ڈو مائی او لیولس. اور اس کے بعد آئی ہیڈ ہائی اسکول ڈپلوما جس میں میں نے پھر آپٹ کیا تھا فار اے پی سبجیکٹس. تو اے پی اور ایڈوانس پلیسمنٹ سبجیکٹس جو آپ یونیورسٹی لیول کورسز کر لیتے ہو اسکول کے اندر ہی, تو وہ میں نے کیے. اس کے علاوہ پھر ایس اے ٹیز دیے اپنے, سیٹ کہتے ہیں اس سے آج کل, تو وہ کر کے تو آئی گاٹ ان ٹو الیکٹریکل انجینئرنگ پاکستان میں. تو یہاں پہ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایکویولنس ہوتی ہے کوئی چیز نا, تو باقی دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا. اچھا میرا جو کیس تھا وہ ایکسٹرا اسپیشل تھا بیکاز آف دا اسکول دیٹ آئی وینٹ ٹو. ان کا کوئی ان سے کوئی پھڈا بھی چل رہا تھا ایکویولنس والوں کا, ایک یہ ایشو تھا, اور دوسرا کہ ان کا جو ایکویولنس میں لانے کے لیے انہیں بڑی کوئی کمپلیکس سائنس تھی کہ آپ نے یہ دیا ہوا, یہ دیا ہوا, یہ دیا ہوا, یہ دیا ہوا. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی ڈگری اور مجھے ایکویولنس مل گیا آرٹس کا بیکاز آئی ڈنٹ ہیو اے بایولوجی او لیول. اور سائنسز کی جگہ ہاں. اچھا اگر میں ادھر دیتا تو آئی ووڈ ہیو ٹو گیو مائی اردو او لیول ایز ویل اینڈ پاک اسٹڈیز اینڈ اسلامیات او لیول, اور وہ زیادہ سبجیکٹس تھے. پلس اردو میں کر بھی نہیں سکتا تھا بیکاز آئی اسٹڈیڈ فرینچ اینڈ عربک, گریڈ 3-4 تک اردو پڑھی تھی, تو آئی وازنٹ شیور اف آئی کوڈ پل دیٹ آف. اچھا یہاں سے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی, سوری میں آپ کی بات کاٹ. نہیں کہ آپ نے کہہ دی اچھی سی انٹرنیشنل اسکولنگ ہو رہی ہے اور پھر آپ پاکستانی یونیورسٹی میں آ کے انجینئرنگ شروع کر دی. اب انجینئرنگ یونیورسٹی جو پاکستان کی ہوتی ہے نا اس میں شدید دیسی لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک صحیح بوائز جو ہوتے ہیں, تو ان بوائز میں تو آپ سوری اگر آپ کو ورڈ بنا لگے تو آپ تو برگر بوائے ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایز اے برگر بوائے آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا شامی برگرز میں؟ واٹ آئیڈ سے از کہ آپ کو ابھی آئیڈیا نہیں ہو سکتا ہاؤ ہارڈ اٹ واز, کیونکہ اب جو کلچر ہے, اب جو یونیورسٹیز میں بھی میں جا کے دیکھتا ہوں, اٹس ویری ڈفرینٹ فرام واٹ آئی ایکسپیرینس. اس وقت اٹ واز 2008 کا اینڈ تھا, 2009 کا اسٹارٹ تھا, اور نہ فوڈ پینڈا تھا, نہ کریم تھا, نہ یہ اس طرح کے مال شالز بنے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایوری تھنگ واز اسٹل بینگ ڈیولپڈ. تو اٹ واز اے ویری بگ کلچرل شاک فار می. لائٹ جاتی تھی بہت زیادہ, تو اٹ وازنٹ جسٹ ود ان دی یونیورسٹی. بلیک آؤٹ ہو گیا. ہاں وہ تو ہم یوز ٹو تھے جب ہم آتے رہتے تھے سمر میں پاکستان, بٹ لائک ایکچولی اگر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب واپس چلے جانا ہے اور واپس جا کے پھر یہ ایشو نہیں ہوگا, تو یہاں پہ لائک کانسٹنٹلی ہیونگ ٹو لیو تھرو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. سولر پاور کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس میں جو آپ بات کر رہے ہو نا, ایک بچہ سا آ گیا, بریسز لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بال ہیں, تو وہ بھی بریسز لگے ہیں بچے ہیں. تو نہیں وہ ٹائم مینس کہ میرے لیے ہر ایسپیکٹ کو نیویگیٹ کرنا مشکل تھا, اینڈ مائی پیرنٹس وانٹیڈ دیٹ ٹو ہیپن. دے وانٹیڈ می ٹو لرن دا کلچر, دے وانٹیڈ می ٹو لرن اباؤٹ دا پیپل. اور میرا اس وقت, اب تو نہیں ہے, اس وقت تھا کہ شاید کسی دن میں ایک نیشنل لیول پہ لیڈر بنوں گا. تو مجھے تھا کہ ہاؤ کین آئی کلیم ٹو بی اے لیڈر اف آئی ہیونٹ فیسڈ دا سیم پرابلمس دیٹ دا پیپل آف دیٹ کنٹری ہیو فیسڈ. میں بھی باہر سے شاید سے کہیں سے پڑھ کے آ جاؤں اور پھر آ کے سر پہ مسلط ہو جاؤں اور بس ٹھیک ہے جی, اب میں بڑی فیملی سے ہوں تو میں لیڈر بن جاؤں گا کہ اب میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے نا. تو ہیونگ ٹو ایکچولی لیو تھرو دیٹ,
اور اس میں پھر میں نے دیکھا تھا کہ ایکسپلوئٹ بہت زیادہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شروع میں اٹ از ویری ہارڈ ٹو ایڈجسٹ. ایونچولی یو لرن دا ویز. اور اس میں پھر آپ کے پاس دو پاتھ ہوتے ہیں کہ آپ یا تو ایک اچھے انسان ہی رہو نوئنگ ہاؤ ٹو نیویگیٹ ان دا اسٹریٹس, یا بالکل ہی غلط قسم کے کلچر. اچھا آپ کو ایک ڈفرینس آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ملینیلس اس ایج گروپ میں سے ہیں, ٹھیک ہے, اب میں جو ہوں نہ ملینیل ہوں نہ جین زی ہوں, میں تو کوئی عجیب سچویشن چل رہی ہے. تو جین زی میں آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ اب تو سب ذرا دور پورا جین زی کا شروع ہو رہا ہے, ہم انہیں کے لیے بات کریں, انہیں کو سمجھانے کے لیے بات کریں. تو آپ جین زی کو کیا سمجھتے ہیں, مطلب کیا ان میں کون سی چیزیں اچھی ہیں؟ ہم اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ پہلے کرتے ہیں, پھر ٹاک اباؤٹ کیا یہ تھوڑا سے. اچھا اچھی چیزیں یہ ہیں کہ ان کا مورل کمپس بہت ریفائنڈ ہے, and they're willing to stand up for what's right without any fear of what would happen. یہ اس چیز کو میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. ویگوشی کو آج کوئی ڈر نہیں لگتا ہوتا؟ نہیں لگتا ہے جین زی والوں تو پھر اٹھائے بھی جائیں گے تو اس پہ بھی وہ ان کا ایک اچھا اگین وہ مورل کمپس بہت ریفائنڈ ہے. اینڈ دے نو واٹس رائٹ, دے آر ویری کلیئر آن واٹ از رائٹ. اس کے علاوہ دے ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دیم سیلز ایز مچ ایز پاسبل نا تھرو دا ڈفرنٹ میڈیمس دیٹ آر اویلیبل ناؤ, کہ یوٹیوب مینلی. تو اینڈ دیر ریئلی گڈ ایٹ واٹ دے ڈو. تو اگر وہ کوئی کام پکڑتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سب سے اچھے طریقے سے ایکسیکیوٹ کریں, ختم کریں. دیز آر دا ریئلی پازیٹیو ایسپیکٹس آف دا جنریشن رائٹ. اور اب پیرنٹس کے لیے جو وہ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں منفی خبریں, ٹھیک ہے, دیکھیے ان بچوں میں مسئلہ اس سے بڑا کیا, سنتے نہیں ہے کسی کی بات. یہ میرا بھائی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا بھائی, ابھی یہاں شوٹنگ لگا کے چلا گیا ادھر. چل اوور ایمبیشیس کیسے, مطلب اوور ایمبیشیس ان دا سینس کہ نا, ہاں میرے مینٹور یہ کہتے رہے ہیں کہ ایمبیشن آپ کا یہاں پہ ہے مگر آپ کے ایکشنز یہاں پہ. تو یا تو آپ ایمبیشن کو نیچے کرو, ٹھیک ہے, اپنی, یا آپ اپنے ایکشنز کو اوپر لے کے. تو وہ جو ایک تو وہ جو پیشنس والی بات آپ نے مینشن کی تھی کہ پیشنس کی شدید کمی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ملینیلس کا بھی کافی حد تک مسئلہ آ رہا ہے, بٹ سنس ہم لوگ ایک ارلیئر ورژن آف دی اکانومی کے اندر گئے ہیں دیٹ واز ٹرانسفارمنگ, تو وی ہیڈ ٹو اڈیپٹ نا. تو مطلب جو آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں یا جن کو پتہ ہے اباؤٹ ہاؤ لائف ورکس, ان کی بات کو نا اس ٹائم پہ ریگارڈ دینا وین یو ایکچولی ہٹ ڈاؤن لو. تو اس سے پہلے عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے سیکھ کے اور پھر وہ غلطیاں اوائڈ کریں. تو یہ چیز بھی ہے کوالٹی کافی حد تک, بٹ موسٹلی یہ ہے کہ جو واٹ آئی ایم سیئنگ از رائٹ, اور اس کو پھر پل آف کرنے کی بھی کوشش, اور پھر ڈس اپوائنٹ ہونا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہوتے ریئلسٹک ایمبیشن دیٹ یو اسٹرائیو ٹو ورک ہارڈ فار. ایک پرانا ٹائم ٹیسٹڈ تھیوری ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کام میں اچھا ہونا ہے تو آپ کو اتنے گھنٹے روز کے دینے ہیں اس کام کے لیے نا, اور پھر آپ نے کنسسٹنٹلی وہ کرنا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ نا بیکاز گریٹیفیکیشن کا دور چل رہا ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا, بیکاز آف سوشل میڈیا اور آپ کے جو ایکسیس کوئک اینڈ ایزی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. تو اس وجہ سے وہ ایمبیشن تو ہے, مگر اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایفرٹ یا ایکسپیرینس یا ایٹ لیسٹ گائیڈنس لینا, اس کی کوئی ڈرائیو نہیں ہے. اچھا ایک دوسرا مسئلہ میں نوٹس کرتا ہوں کہ ملینیلز کو نا بہت زیادہ انٹیسپیٹ کرنا پڑتا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے, اور اپنے آپ کو نا پھر اس طریقے سے اورینٹ کرنا پڑتا تھا. اس لیے آپ کو زیادہ لوگ ملتے ہیں جو کنسپیریسی تھیریز کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں یا اکانومسٹ بھی پڑھتے ہیں. فلیٹ ارتھ لیول تو نہیں, فلیٹ ارتھ آپ بلیو کرتے ہیں فلیٹ ارتھ ہے, میں تو کہتا ہوں ہوتی ہے فلیٹ ارتھ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس چیز کو انٹیسپیٹ کر کے پھر ریئلسٹکلی پلان کرتے تھے نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا دیر از ٹو مچ سبسکرپشن ٹو دی اولڈ میتھڈ آف تھنکنگ. سرپرائزنگ لگتی ہے مجھے یہ بات جین زی کے لیے کہ they are not realizing that the world is changing, it has changed. اور کیونکہ ملینیلس تو
چینج والی اس کے تھرو گزرے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے when my dad took me to Jitex اور اس میں پہلی دفعہ ٹچ اسکرین دکھائی تھی تو وہ بڑی گندی سی ہوتی تھی. I never could have thought کہ اتنے سے ٹائم کے اندر یہاں تک. صحیح بات ہے. میں خود میں بتایا نا جنزی نام ملینیم تو میں وہ گندی سی وہ تار والی گاڑی نہیں ہوتی وہ چلاتا تھا. تو جیسے ہی میرے خیال سے میرا بھائی 4 سال چھوٹا ہے میرے سے, اس کے ٹائم پہ نا وائرلیس گاڑی میں کو پتہ نہیں کیا وہ الگ بات ہے. میں نے that is what I mean کہ وہ نا because of that factor نا وہ they're sticking too much on how things were اور وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ it is transforming especially because of the pandemic and the great reset that the World Economic Forum is talking about. اس وجہ سے you need to again reorient yourself. Millennials were used to it کہ چیز نہیں آ رہی ہے, ہمیں بہت پریشر ہوتا تھا کہ competition ہے, یہ آ رہا ہے, یہ سیکھ لو, یہ سیکھ لو, یہ سیکھ لو. This is how you'll improve yourself in the economy. They already have a tool set. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر میرے پاس ایک ٹیکنیکل آئیڈیا آ گیا جی, میں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, ویب کی سروسز, گرافک ڈیزائننگ مجھے اچھی آتی ہے, یہ والے کام کی سروسز میں نے دینی ہے, اور اس میں میں کوئی نیا ایلیمنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹائپ کا انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں. پھر ٹیکنیکل اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا بن گیا میرا. ٹھیک ہے, یہ تو میں کیسے شروع کروں گا, کون سے وہ پلیٹ فارمز پاکستان میں اویلیبل اب تو ہیں, جس طرح NIC یا انکیوبیٹرز موجود ہیں, ایکسیلیٹرز موجود ہیں. تو میرا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ میں کن کے پاس جاؤں, کس طرح شروع کروں, کیا میرے پاس کوئی ٹیم ہو, کچھ ہو. یہ بڑی کامن غلطی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. I did it as well. وہ یہ ہے کہ جسٹ انشور کہ جو تم کرنے لگے ہو are people willing to pay for it and then how much are they willing to pay for it, اور کتنے یہ لوگ ہیں, تو you know about your market size. اینڈ پھر آپ اس میں آپ کا کیا لیول ہے, آپ کتنے کمپٹیٹیو ہو سکتے ہو. تو یہ بزنس کی باتیں ہیں, دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور آئیڈیا یا وہ کتنا ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے, unless it is such an innovation کہ آپ نے کاٹن جن بنا دیا نا, یا آپ نے پہیا انوینٹ کر دیا. ری انوینٹنگ والا چکر ہو سکتا ہے, یا یار جو چیز ہے اسی کے اوپر بلڈ کر لیں. ہاں, جو چیز ہے اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے انیشیلی, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ بزنس ورکس. اور ایک نارمل ٹریڈیشنل بزنس نا کہ جس میں بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور آپ پھر لگا رہے ہو, اور بریک ایون تک پہنچنے کی آپ کی مہار ہے ساری. مطلب آپ یہ میرے سامنے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیڈیا اچھا آ جاتا ہے لیکن کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا بزنس پلان کیا ہے. ہاں, اس کا ایک سمپل سا ورڈ ہوتا ہے بزنس ماڈل نا. یو ہیو ٹو بی ریئلی کلیئر آن واٹ یور بزنس ماڈل ول بی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کیسے پے کریں گے, کیا پے کریں گے, اور پھر اس سے آپ کی جو بھی چیز آپ بنا رہے ہو یا منگوا رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو وہ کیسے پھر ان لوگوں تک پہنچتی ہے. اف یو ہیو دیٹ فگرڈ آؤٹ نا, تو دیٹ از اے بزنس ماڈل نا, اور وہ ہے تو پھر آپ کو مطلب یو شوڈ اسٹیپ ان ٹو بزنس, یو شوڈ ٹرائی اٹ آؤٹ. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ فزل آؤٹ کر جائے گا, بٹ یو ول ہیو میڈ سم منی اینڈ یو کین ٹرائی یور نیکسٹ وینچر. اگین میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں اچانک سے, تو سوال ہے ایسے ہی میں باقی لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں. آپ ٹائم اچھا خاصا اسپینڈ کرتے ہیں اپنے بزنس کے اوپر, تو پرسنل ٹائم بلال ٹائم کیا ہوتا ہے, کوئی اسکن کیئر روٹین ہے آپ کی؟ اسکن کیئر روٹین ہے کیا بہت سارے لوگ وہ بہت ساری کریمز لے کے رکھی ہوئی ہیں, بہت ساری کریمز لے کے رکھی ہیں, واقعی رکھی ہیں, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ فار می. تو اینڈ سنس آئی ایم اے ٹورس, تو ٹورسز کے لیے اسکن کیئر, یہ میرا بھائی کیپریکون ہے, اس کے باتھ روم میں نا الگ سے وہ نا لائن بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ منہ پہ لگانے والا ہے, یہ کھانے والی چیز ہے, پتہ نہیں یہ آئی ٹیک دیٹ. مجھے میرے ساتھ تو سین یہ ہے, میرے پاس تو وہ ایک کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ ہے, میں اسے برش بھی کر لیتا ہوں, منہ بھی دھو لیتا ہوں. You have naturally good skin نا. نہیں کیا ہے بھائی, بہتر جینیٹکس مل گئی ہیں. کوشچن ہے, مطلب ایک بندہ 16-17 گھنٹے ایک اسٹارٹ اپ پہ لگا رہا ہے, ڈیلی لگا رہا ہے. I have it. It is really important. ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے اسپیشلی ینگر انٹرپرینورس کے اندر نا کہ ہم بہت زیادہ ٹائم لگائیں گے تو شاید ہم بہت آگے نکل جائیں گے. Your time has to be very effective, short bursts میں ہو تو بہت زیادہ افیکٹونیس انہینس کر دیتا ہے آپ کی. اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو یور پرسنل ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پیڈڈ اگینسٹ جو آپ کا ورک ٹائم. ورک لائف بیلنس از اے ویری کریٹیکل ایسپیکٹ آف ہیلپنگ یو ٹو بیکم سکسیزفل. تو آئی ہیو مائی سلاٹس اسائنڈ فار ایوری. پارٹی بلال موڈ بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں,
تو بوڑھے ہونے لگے ہیں. بس کہتے ہیں کیا بوڑھے تو 4 سفید بال ہے بوڑھا ہو گیا. تو میں تو کہتا ہوں میرے ہیں وہ بڑے کول لگتے ہیں. ہاں وہ باربرس کاٹنے بھی نہیں دیتے آج کل کے, بڑے کول لگتا ہے بندہ نا, تھوڑا سا وہ تو ماڈرن ٹائپ کی فیلنگ آتی ہے, وہ ایکسپیرینس سے آ جاتے ہیں. 4 بال ویسے ہی نا بندے کے سفید ہو جائے نا 10 لوگ کہتے ہیں بھائی مرشد آ گئے ہیں, پیر آ گئے ہیں ہمارے. اب جو یہ بات کہیں گے نا کیونکہ ان کے بال سفید ہیں, صحیح بات, تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو خیر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ورک لائف بیلنس کی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. لائک دیٹ از آن اے سیریس نوٹ, موونگ اوے فرام دا لائٹر نوٹ, کیونکہ یہ اس بات کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. لوگ اس کو نہیں بیلنس کر پاتے اینڈ اٹ الٹیمیٹلی ہرٹس دیئر بزنس. کیونکہ یو کینٹ, ایک بڑے اچھے بندے نے مجھے کہا تھا, ہی از دی ایکس سی ای او آف اے پریٹی بگ کمپنی ہیئر, اینڈ ہی سیڈ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لائک میں سیکریفائس کر رہا ہوں. یو آر ناٹ سیکریفائسنگ یور اینی تھنگ, ٹھیک ہے, یو آر سیکریفائسنگ یور فیملیز اینڈ دی پیپل دیٹ لو یو, ان کو سیکریفائس کر رہے ہو جو کنیکٹڈ ہیں آپ کے, جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں, بیکاز یو او دیم. اچھا خاصا کچھ آپ وہ کرتے ہیں. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ مطلب ہم صرف اکیلے تو نہیں جی رہے, ہمارا ڈفرینٹ, ہماری میرے خیال سے ایسٹرن کلچر اتنا ڈفرینٹ ہے کہ ہم صرف اکیلے تو نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری فیملی کلچر میں, ویسٹرن کلچر ہم کیونکہ ایک دوسرے کی لائف میں بہت زیادہ انوالو ہیں. پاکستان میں مسکنسیپشن ہے کہ شاید وہ لوگ ان کی فیملیز ہی نہیں ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا کہ پاکستانی انٹرپرینورز ہیں کچھ سوچتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے سوچتے ہیں کیونکہ یار وہ تو انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, ان کے خرچے نہیں ہوتے, ان کی لائف وہ نہیں ہوتا, بہت زیادہ خرچے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جو اسپینڈنگ ہے وہ ہو تو رہی ہے, اب کہاں ہو رہی ہے. I've lived in the West and it's very difficult survive کرنا اور وہ خرچے پورے کرنا. there's a lot of pressure, اور یہ بالکل ایک نا غلط بات ہے, یہ جس طرح سوچا جاتا ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, تو آپ کے مطابق پاکستان میں وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ینگ انٹرپرینورس مزید کام کر سکتے ہیں, یا کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ضرورت ہے کام کرنے کی, کچھ ایریاز ہیں جو ہے ہی انٹچڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار آپ کس طرح موو کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ ویب سائٹ والے بھی بن گئے, سافٹ ویئر ہاؤسز, آپ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی گرافک ڈیزائننگ والے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی بنتے جا رہے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار وہ کون سی اسپیسیفک انڈسٹریز ہیں یا سیٹ اپس ہیں جہاں پہ پاکستانیز, ینگ پاکستانیز کو موو کرنا چاہیے؟ اچھا, میرا ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. I believe Pakistan is at an inflection point now. 10 years later یا 20 years later, یا میرا اپنا personal view ہے کہ 5 years later we're going to see a very different country. I already consider کہ یہ country middle income کے level تک reach کر گیا, even though it might not be reflected in our reports وغیرہ. نہیں سر, آپ دیکھیں کیا کون سی آئی ہے سپورٹیج, ٹھیک ہے جی, ادھر لوگ رو رہے ہیں بھائی بہت بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اور کیا سپورٹیج کی لائنیں لگی ہیں, بکنگ بند ہو گئی. ہاں وہ تو ہمارا ٹھیک ہے جی, اب وہ 60 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں, اور وہ اتنی انکم ہے لوگوں کے پاس تو وہ لے رہے ہیں. اور پھر ریٹیل آؤٹ لیٹس دیکھیں ہر شہر کے اندر. we like to hide ourselves, اور جھوٹ بولنے کا بہت شوق ہے ہمیں اور آپ کو دکھانے کا نا. تو خیر my point is کہ اب کوئی بھی بندہ نکلے کچھ بھی کرنا شروع ہو جائے تو وہ 30-40 ہزار تک کما لیتا ہے آن ایوریج پر منتھ نا. تو ادر دین دیٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی تھنک کہ پاکستانی انٹرپرینورس دیٹ ہیو دا کیپیبلٹی, دیٹ ہیو دا کیپیسٹی should look into hard tech and deep tech. یہ عجیب سی بات لگے گی کرنا, بٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ اسمارٹ ہومز اور اے آئی بیسڈ کے او ایس ایز فار ہومز, یہی کرنا ایک بہت ہی عجیب بات سمجھی جاتی تھی. بیسکلی ہارڈ ویئر کو ہی پاکستان میں کرنا ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی, اور واقعی بہت چیلنجنگ تھا. بٹ ناؤ اٹ از ہیپننگ, اور پھر یہ وی سی فرمز کافی سارے انٹر کر گئے ہیں, بڑے بڑے فنڈز انٹر کر رہے ہیں پاکستان میں. تو یو ہیو ویری اسمارٹ پیپل ہیئر, جو یہی لوگ جا کے پھر ناسا میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیسلا میں آئی نو فیو انجینئرس جو یہاں سے پڑھ کے پھر ٹیسلا میں کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے نا وی سی فرمز کی بات کی ہے نا, تو آپ تھوڑا سا نا مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ واٹ آر وی سیز, بہت بریف انٹروڈکشن. اگر وی سیز کیسے ہیں, آپ کیسے ان کو اپروچ کرتے ہیں, یا وہ آپ کو کیسے اپروچ کرتے ہیں, واٹ از دیٹ, کہ وی سیز کیسے فنڈ کرنا چاہیں گے, کیوں کرنا چاہیں گے آپ کو فنڈ؟ See, I just like to complete my answer to your earlier question. تو جو دو چیزیں ہیں نا جس میں میں چاہتا ہوں کہ لائک یہاں سے لوگ جائیں, ایک ہے آپ کی نیورل سائنسز کے, مطلب یہ جو آگمنٹیشنس کی بات آ رہی ہے, نیورل لنک ایلون ماسک جس پہ کام کر رہے ہیں, کہ
دماغ کو وائر ہاں مائنڈ مشین انٹرفیس کی جو بات ہے ہمارے لوگ ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں جلدی پتہ نہیں کیا تانے لگا دی. نہیں وہ بہت سارے کنڈیشنز ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے نا آپ کی بات سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی نا کوئی مری روڈ پہ نا 10 لوگ نا دکان کھول لیں گے کہیں گے ہم بھی ایلن ماسک ہیں. بھائی وہی چیز ہے, ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی طرح کام ہوتا ہے, یو جسٹ اسٹارٹ نا. اور دوسری جو چیز ہے نا جس پہ نو ون از لوکنگ انٹو, یہ ورلڈ وائڈ لیول پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے, مطلب ہو رہا ہے بٹ اس طریقے سے نہیں کام ہو رہا دیٹ آئی تھنک کین چینج دی انٹائر کورس آف ہیومینٹیز فیوچر. وہ سنتھیٹک بایولوجی ہے. تو سنتھیٹک بایولوجی از سم تھنگ دیٹ پیپل شوڈ لک. مطلب جو اب ڈفرینٹ فیوچر کو دیکھ کے انٹرپرینور آئیڈیاز آنے چاہیے. ہاں فیوچر کو دیکھ کے آنے چاہیے اینڈ یو شوڈ ورک ان یور اون کنٹری فرسٹ, اور پھر آپ گلوبلی ایکسپینڈ کرو. دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور پلان. چلیں بیٹا. تو بلا بھائی لاسٹلی آپ کوئی ینگ انٹرپرینورز کے لیے وی سیز والا بھی. ہاں وی سیز والا. اچھا تو وی سی کا لوگوں کا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ ہم ایک ای میل لکھیں گے, ہم بھیجیں گے اور پچ ٹیک لگا کے بھیج دیں گے یا کوئی ڈاکیومنٹ بھیج دیں گے اور وہ ہمیں فنڈ کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے پیسے آ جائیں گے ہمیں. وی سی نا, وی سیز آر لائک بینکس فار اسٹارٹ اپس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے فنڈ کرتے ہیں as compared to a bank, how a bank would fund you. Name a few. پاکستان میں کون سے وی سیز ہیں, وی سیز یا لوگ ہیں یا فرمز ہیں, کون ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. تو اب وی سیز میں پہلے اسٹیج پہ اینجل انویسٹرز آتے ہیں, تو آپ کی فرینڈز اینڈ فیملی بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. اب تو لوگوں کے پاس کافی پیسے ہیں ٹو ایکسپیریمنٹس. تو اینجلز ہوتے ہیں جو آپ کو $1,00,000 تک, $1,00,000 تک ارلی اسٹیج پہ فنڈنگ دیتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ نے کچھ ٹریکشن دکھانی ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے وہ پیپل آر ولنگ ٹو پے فار اٹ, اور یہ اس کا پروف ہے. اینجل انویسٹر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں جلا دو اس کو, کیا مطلب؟ جلا بھی دیتے ہیں کچھ لوگ, وہ بہت امیر بندے ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی وہ نارکوس ٹائپ کا سیزن بنا دیں, میں پیسے جلا دوں. یہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ لٹرلی نہیں جلاتے مگر حرکتیں وہی ہوتی ہیں کہ جلا دیتے ہیں. دیکھیں ویلی کے اندر نا سمجھا جاتا ہے کہ $50,000 سے لے کے $150,000 سے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے صرف. اور پاکستان میں بھی لوگ یہ کرنا شروع ہو گئے کہ 30, 35, 40 لاکھ 50 لاکھ ڈال کے اور ایکسپیریمنٹل پلاٹ خرید لیا نا. جاتا ہے اوپر تو چلا جائے, نہیں جاتا تو لاس پہ بھی بکتا ہے لوگوں کا. کبھی کبھار ریئرلی ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے. یا لاس اس طرح بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سالوں کے بعد. پاکستان کی مارکیٹ ایسی ہے نا, مارکیٹ نہیں ہماری مارکیٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو مارکیٹ کے اندر آپ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, چل لیٹ سے مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھیں آپ, اور آپ بتائیں یار کون سے ایسے انٹرپرینوریل آئیڈیاز ہیں جو کہ نیکسٹ 10 ایئرس میں پاکستان کے لیے. ایگریکلچر تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا ہیلتھ کیئر ہے جس میں بہت زیادہ کام ہونے کی گنجائش ہے. ریٹیل ہے آپ کا, ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ موٹی انڈسٹریز یہ ہیں ساری. اچھا تو پھر اس کے بعد وی سیز آتے ہیں کہ جب آپ اس لیول سے آگے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر وی سی فنڈز آتے ہیں اینڈ دے ول فائنڈ یو. وہ کچھ ہی ہیں مارکیٹ کے اندر. آلٹر گلوبل ہے پاکستان کے اندر, CLX ہے جنہوں نے ہمیں بھی فنڈ کیا. دیر ون آف دا بیسٹ فنڈز آؤٹ دیر. ہائی آؤٹ پٹ ہے یا ہائی وولٹیج کے نام سے ایک ہے. پھر ان کا ہے یہ کلثوم لکھانی کا, I forgot the name. I2I Ventures. نام میں اتنے سارے پیسے جی. پھر آپ کا ہے جو ان کا ہے لیکسن وینچرز ہے. لیکسن I don't know وینچرز کے نام سے, بٹ لیکسن is a pretty good group. بہت اچھا ہے. وہ فاطمہ وینچرز ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ there are a lot of opportunities out there. There are a lot of opportunities. ٹھیک ہے, you just have to explore. اور میرے خیال سے وہ Y Combinator کی کچھ ویڈیوز وغیرہ اگر اسٹوڈنٹس دیکھنا شروع کریں. ہاں YC کا اسٹارٹ اپ اسکول بہت اچھا ہے, اس کو دیکھنا شروع کریں. ہوتا ہے نا بہت یار 10 گھنٹے کا کانٹینٹ ہے, 12 گھنٹے کا کانٹینٹ ہے, 20 گھنٹے کا کانٹینٹ ہے, وہی میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں وہ دیکھنا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. یہ تو ابھی تک ہے کہ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نے اس کو ورس کر دیا ہے کہ بس جی آج میں رات کو سوؤں اور وہ پیسے ڈبل کرنے والی اسکیم آ جائے. ہاں بس ایسے ڈالوں گا پیسے ڈبل ہو جائے. نہیں وہ آپ کو ایکچولی فارمولا بتاتے ہیں پیسے ڈبل کرنے کا, تو اگر آپ دیکھ لو تو اکشے کمار کی طرح کوئی اسکیم تو نہیں بتاتے ہیں بھائی اتنا پیسہ ادھر سے آئے گا ادھر ڈالوں گا, راتوں رات امیر دونوں بھائی ایسا کچھ جی مری جائیں گے. پھر بھی سوچ مری والی ہوتی ہے, سوچ مری جائیں گے, ہوٹل میں اسٹے کریں گے.
जो वो भी सोच बुरी नहीं है, मगर बुरी है, माल रोड की हालत देखी आपने? आप वहाँ तक तो पहुँचो ना, आप अपनी पैसे डबल तो करो ना। फिर वहाँ तक पहुँचते मैं तो बंदा मारे। एनीवे सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप लोगों ने काफ़ी, मैंने तो बहुत चीज़ें सीखी हैं। सर बिलाल बेसिकली मेरे मेंटोर भी हैं, और मैं बीइंग एन इंजीनियर बड़ी चीज़ें मर्कीट की इनसे सीख रहा होता हूँ रोज़। और ये मुझे इलेक्ट्रीशियन भी बनाते हैं, जो कि मुझे बड़ा शौक है बनने का, पैदाइशी इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। एनीवे सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बेस्ट विशेस फॉर योर कंपनी। हम इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं, प्राइड लेते हैं कि हर चीज़, ऐसी चीज़ जो कि गूगल और एलेक्सा टाइप बनी हुई हैं, हम उनको चैलेंज करने जा रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी कर रहे हैं, और सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द कंट्री एंड गिविंग अस सो मच। थैंक यू सो मच फिलहाल। चलो भाई, बैठ जाओ, चलो घर चलते हैं।